ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 تا 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع لہم، فائدے کی جگہوں پر، فوائد کی جگہوں پر، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ تعالی کے نام کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم، ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو روزی دی، من بہیمۃ الانعام، چوپائیوں میں سے، مویشیوں میں سے، فَكُلُوا، بس کھاؤ تم، منہا، ان جانوروں میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تم پریشان حال فقیر کو، ثم ليقضوا، پھر دور کرو، تفثهم، اپنے اوپر سے میل کچیل کو، وَلْيُوفُوا، اور پورا کرو، نذورہم، اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ طواف کریں لوگ، بالبیت العتیق، بیت عتیق کا۔ پچھلی آیات کریمہ میں تعمیر بیت اللہ کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی طوفان نوح کے بعد تعمیر کو مکمل فرمایا، شروع فرمایا اور مکمل فرمایا، اور اللہ نے پھر آپ کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، اور اللہ نے آپ کے اس اعلان کی آواز کو ہر زندہ انسان اور ہر اس انسان جو حضرت نوح علیہ آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوا یا ہو چکا یا ہوگا، ان سب کے کانوں میں، ان سب تک اللہ نے اس آواز کو پہنچایا، اور جنہوں نے اس آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ اسے اتنی مرتبہ اس کی زندگی میں حج بیت اللہ کی حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل بیان ہوئی، اور یہ بیان ہوا کہ پاک کر دو بیت اللہ کو، بیت اللہ کی جگہ شرک سے، کفر سے، ظاہری باطنی غلاستوں سے پاک ہو جائے، رکوع کرنے والوں کے لیے
سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں، مسائل قرآن کریم میں میرے رب نے بیان فرمائے۔ آج کے سبق میں اللہ فرما رہا ہے، حج کے فوائد کو بتلا رہا ہے، تفصیل بیان کر رہا ہے۔ حج بیت اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ کرنے کے دو فائدے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر لوگوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ دینوی فائدہ ہے کہ وہاں جائے اور دیکھیں کتنے انسان ہیں، اور دنیا بھر سے انسان وہاں پر آئے، مسلمان وہاں پر آئے، شکلیں مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں، اور ان کا رہن سہن، کھانا پینا مختلف انداز سے ہے، اور ان کی زبانیں مختلف ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کو کہ اللہ نے بنایا سب کو انسان ہے، لیکن کسی کی بولی کیا ہے، کسی کی بولی کیا ہے، کسی کے ملک میں کیا حالات ہیں۔ مسلمان آپس میں یہ پوچھیں، وہاں مذاکرہ کریں کہ پوری دنیا کے مسلمان جب جمع ہوئے تو مسلمانوں کے آپس میں ملاقاتیں، آپس میں بیٹھک، حال احوال، خیریت دریافت، اور پھر وہاں ان کے ہر ایک کے ملک کے احوال کہ تمہارے ملک میں اسلام کی کیا کیفیت ہے، تمہارے ملک میں اسلام کی کیا کیفیت ہے، تمہارا رہن سہن کیسا ہے، تم وہاں کیسی زندگی گزارتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک رب ہے ساری انسانیت کا خالق، لیکن ان تمام انسانوں کو اللہ نے کسی کو کیا بولی سکھائی، کسی کو کیا بولی سکھائی، وہ کس طرح کون سی زبان بولتا ہے اور کون سی زبان بولتا ہے، مختلف زبانیں ہیں، اور پھر مختلف اور ہے انسان سب کے سب کہ اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے ان لوگوں سے۔ اسلام کی فکر کے عملنے سے اسلام کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ زندگی کتنی آسان ہے اسلام کے مطابق گزارنے میں، یا زندگی کتنی مشکل ہے ان کے ملکوں میں اسلام کے مطابق گزارنے میں۔ پھر انسان جس پر کوئی دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں، تو وہ پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، موقع ملتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے ابھی ایسی پریشانیاں نہیں کہ میں قرآن کی کھل کر تلاوت نہ کر سکوں، میں نمازیں نہ پڑھ سکوں، میں عبادات نہ کر سکوں، میں اذکار نہ کر سکوں، میں اسلام کا اظہار نہ کر سکوں۔ تو میرے رب نے ان تمام چیزوں سے مجھے محفوظ فرمایا ہے، ایسے ملک میں پیدا فرمایا ہے کہ جہاں پر میں کھل کر اپنے رب کی عبادت کر سکوں، اسلام کے تقاضوں پر زندگی بسر کر سکوں، ایمان کے تقاضوں پر زندگی بسر کر سکوں۔ پھر اسے اس نعمت عظیمہ کی قدر ہوتی ہے، اس نعمت عظیمہ کی قدر ہوتی ہے۔ تو جب وہاں پر یہ باتیں آپس میں ملنے جلنے سے، لیکن افسوس یہ چیزیں تو وہاں پر ہوتی ہیں، بہت کم دکھائی دیتی ہیں، بہت کم دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ جو اصل مقصد تھا وہ لوگوں نے فوت کر دیا، ورنہ پھر دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے ستم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر، ان چیزوں پر غور کیا جائے، اس سے پتہ چلے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کیا جائے، اس کی فکر کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک ظالموں کے ظلم سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب فلسطین میں کیا ہو رہا، سوڈان کے اندر کیا ہو رہا، کشمیر میں کیا ہو رہا، پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہندوستان میں کیا ہو رہا، تو آپ دیکھیں اور ان چیزوں کو آپ تاکہ اس چیز کا احساس ہو، مسلمان کے درد کا احساس ہو۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جسد واحد، پوری دنیا کے مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا سر، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں یہ کہوں میری جو آنکھ
آنکھ میں تکلیف ہے, باقی جسم میں تکلیف ہو نہیں سکتی, تکلیف تو نہیں ہے, لیکن اس آنکھ کی تکلیف کی بنا پر پورا جسم بے چین رہتا ہے, اس سر کی تکلیف کی بنا پر پورا جسم بے چین رہتا ہے. تو اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ آپ کے مسلمان بھائی بہن کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ سکھ کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں, آپ سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ آپ بے چین ہو جائیں. یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے اندر درد پیدا ہو, آپ کے اندر بے سکونی آ جائے, آپ کے اندر بے چینی آ جائے, آپ خوشی کو خوشی نہ سمجھو. ایسا نہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی وہاں پر پٹ رہے ہو, انہیں ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی جا رہی ہو, تمہاری بہنوں کی عزت تار کی جا رہی ہو, اور تم مزے کی زندگی اپنے ملک میں گزار رہے ہو. تمہارے اندر دعا اٹھائے, اتنا بھی احساس نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لو. آپ ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے, ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد نہیں کر سکتے. آپ اپنے مسلمانوں بھائی بہنوں کے حق میں اللہ سے التجا نہیں کر سکتے. تو آپ ایمان کامل نہیں, آپ کا ایمان کمزور ہے, آپ کا اسلام کمزور ہے. تو آپ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھو تو وہ تکلیف تم محسوس کرو, اس درد کو تم محسوس کرو. اگر کسی ایمان والے کے سینے کے اندر محسوس ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ پاک نے ابھی اس کے ایمان کو بچا رکھا ہے, وہ اپنے ایمان میں ابھی مضبوط ہے. تو اس کے اندر یہ درد ہے, اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا, اس کو پینا اچھا نہیں لگتا, اسے نیندیں نہیں آتی, اس کو زندگی میں بے قراری ہے, بے سکونی ہے. اب چاہے مغرب میں یہ رہنے والا ہے اور مشرق میں یہ معاملات ہو رہے, یا مشرق میں رہنے والا ہے, مغرب میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, شمال میں ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا, جنوب میں یہ رہنے والا یا جنوب میں شمال میں رہنے والا اور جنوب میں یہ مسئلے بن رہے ہیں, اور اس درد کو محسوس کرنا دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر, تو ایمان کی پختگی کی نشانی, ایمان کے جو ہے مضبوطی کی نشانی ہے. اور اگر یہ درد نہیں تو ایمان کمزور ہے, ایمان ادھورا ہے. تو آپ کا اندر درد نہیں ہے ایمان والوں کا, اہل اسلام کا. تو یہ دینی فائدے بھی وہاں سے, پھر دنیا میں فائدہ کیا کہ ضمنی طور پر حاجی وہاں پر خرید بھی سکتا ہے چیزیں, بیچ بھی سکتا ہے حاجی وہاں پر چیزیں. تو یہ ہے دنیاوی فائدے بھی ہیں, دنیاوی دینی فائدے بھی ہیں. تو میرا رب فرما رہا لیشہدوا منافع لہم, تاکہ وہ جو ہے حاضر ہو فائدے کی جگہوں پر, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, اور ذکر کرے اللہ کے نام معلوم دنوں میں. معلوم دنوں میں قربانی کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کے 3 دن ہیں, یعنی 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی آپ غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. 10 ذی الحج سے قربانی کا وقت نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے, اور یہ پھر دن بھی اور رات بھی, پہلے دن کے علاوہ دن میں بھی, پہلے دن کی رات کے علاوہ دن میں بھی رات میں بھی, تینوں دنوں میں آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں. تیسرے دن کی غروب آفتاب سے پہلے تک یہ وقت ہے, آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں. تو ذکر کرو اللہ کے نام کا, کیا مطلب جب جانور ذبح کرو تو اس پر اللہ کا نام, بسم اللہ اللہ اکبر, اتنی بلند آواز سے نام لو کہ ساتھ کھڑے ہونے والے سن سکے کہ یہ اللہ کا نام لے کر قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیر رہا ہے, چھری چلا رہا ہے, اللہ کا نام لے کر. یعنی دل میں نہ پڑھے, تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر اس جانور کی گردن پر چھری پھیرے. تو اللہ کا نام لینا معلوم دنوں میں, 3 دن جو قربانی کے ہیں, ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرے, اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام پر ذبح کرے, اللہ کے نام سے ذبح کرے. اور یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا, جب آپ کوئی جانور صدقے کا دیں, قربانی کا جانور ذبح کریں, تو آپ یہ نہ کہیں میں اپنے والد کے نام پر یہ ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے دادے کے نام پر یہ ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے فلاں بیمار کی طرف سے یہ صدقہ, اس کے بیمار کے نام پر یہ صدقہ دے رہا ہوں تاکہ اس کی بیماری دور ہو. نام صرف اللہ کا چلتا ہے, نام صرف اللہ کا چلتا ہے. تو گویا کہ آپ نے شرک کر دیا اگر آپ یہ کہیں کہ میں والد کے نام پر یہ ذبح کر رہا ہوں, اگر میں دادا کے نام پر یہ ذبح کر رہا ہوں.
آپ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ نام صرف اللہ کا ہے۔ آپ جو بھی اچھا کام کریں گے اللہ کے نام پر کریں گے۔ ہاں آپ کا طریقہ اس کا ذرا یہ ہے جو لا علمی کی بنا پر لوگ اس کا لفظوں کا چناؤ نہیں کر پاتے کہ کون سا لفظ کا استعمال میں نے کہاں کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں۔ اب کہ اپنے والد کی طرف سے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو یوں نہ کہیں کہ والد کے نام پر کر رہا ہوں، یوں کہیں کہ والد کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، دادا کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، بہن کی طرف سے کر رہا ہوں اللہ کے نام پر۔ نام صرف اللہ کا چلے گا۔ ہاں آپ جن کے جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس مقصد کے طرف نسبت کر سکتے ہیں کہ اس کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، اس کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، اس کی طرف سے یہ صدقہ دے رہا ہوں، اس کی طرف سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اس کی طرف سے میں جو ہے فلانے کی کر رہا ہوں، تاکہ اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچا دے، اجر پہنچا دے، اس کی مغفرت کر دے یا اس کو صحت یاب کر دے، تو اس کی طرف سے یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں۔ آپ یوں نہ کہیں کہ میں اپنے والد کے نام پر، بھائی کے نام پر، دادا کے نام پر، دادی کے نام پر یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ نام صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کا نام نہیں چلتا۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، الفاظ کی چناؤ، الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ کون سا لفظ آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے، کون سا لفظ آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ آپ تو اپنے اعتبار سے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جو شرکانہ الفاظ ہیں، مشرکانہ الفاظ ہیں، شرک کی بوجھ کے اندر سے آتی ہے۔ آپ الفاظ کے استعمال ایسے کر رہے ہیں تو فرمایا میرے رب نے الا ما رزقهم، اس چیز پر اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ نے روزی کے طور پر انہیں دی۔ کیا چیز؟ بہیمہ، بہیمہ چوپایوں میں سے، انعام مویشیوں میں سے بہیمہ کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ جس جانور کی چار ٹانگیں، جس جانور کی چار ٹانگیں ہوں اس جانور کو کہتے ہیں بہیمہ۔ آپ کہیں گے چار ٹانگیں تو کتے کی بھی ہوتی ہیں، چار ٹانگیں تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں۔ بھائی پھر اللہ پاک نے بہیمہ کے ساتھ انعام کی نسبت کر دی۔ انعام وہ جانور کو، انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے بھینس کے لیے، اونٹ کے لیے، بکری کے لیے، بکرے کے لیے، دمبے کے لیے، ان کے لیے حلال جانوروں کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ قربانی کے قربانی آپ جانوروں کی دے سکتے ہیں۔ ان جانوروں کی اونٹ اونٹنی کی، بھینس بھینسے کی، بکرا بکری کی، دمبا جو ہے بھیڑ کی، آپ جو ہے یعنی نر مادہ دونوں جانوروں کی آپ قربانی دے سکتے ہو، دونوں جانوروں کی آپ قربانی دے سکتے ہو۔ اب عرب میں بھینس تو ہوا نہیں کرتی تھی، زیادہ تر اونٹ ہوا کرتے تھے، اور لوگ زیادہ تر اونٹوں کی قربانی کرتے تھے، یا وہاں پر کوئی دمبے وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ان کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو بھینس عام طور پر ہوتی ہے ٹھنڈے علاقوں میں جہاں پر پانی بھی وافر مقدار میں ہو، گھاس پھوس بھی وافر مقدار میں ہو، تو ایسے علاقوں کے اندر بھینس پائی جایا کرتی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر بھینس نایاب تھی، یعنی ملا نہیں کرتی تھی، اس کا وجود نہیں تھا، لیکن اسی کی جنس سے ہے، اونٹ جو ہے بیل کی جنس سے ہی ہے، گائے کی جنس سے ہی ہے یہ بھینس بھی۔ تو اس زمانے کے اندر چونکہ اس بھینس کا وجود نہیں تھا، کیونکہ وہ علاقہ ریگستانی علاقہ تھا، دور تک پانی نہیں ملا کرتا تھا، دور تک گھاس وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، چارہ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو بھینس ان چیزوں کے بغیر اس کے گرم علاقوں میں بھینس کا وجود نہیں پایا جاتا، بھینس عام طور پر ٹھنڈے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان مویشیوں میں سے تم اللہ کا نام لو، اللہ کا نام ذکر کرو، اور ان کی گردوں پر چھری پھیرو اور قربانی کرو اللہ کے راستے میں۔ اور قربانی کے جانور کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ عقیقے کی نیت، کچھ حصوں میں عقیقے کی نیت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کچھ حصوں میں قربانی کی نیت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو پورا ایک جانور بڑا ایک شخص اپنی طرف سے ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پورے جانور میں 7 افراد شامل ہونا چاہے تو
चाहें तो वो कर सकते हैं, साथ में कुछ हिस्सों में मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि कुछ हिस्सों में मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी की नियत कर ले और कुछ हिस्सों में जिंदों की तरफ से कुर्बानी की नियत कर ले, तो दोनों तरह की नियतें काफी हो जाएगी और अल्लाह पाक उसका अजर, उसका सवाब जिंदों को भी पहुंचा देगा और मुर्दों को भी पहुंचा देगा। तो कुर्बानी, और फिर जो बड़ा जानवर है जैसा कि ऊंट है, उसकी उम्र कम से कम 5 साल, और अगर गाय है, बैल है, भैंसा है तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल हो, और अगर बकरा है तो उसकी बकरी है तो उसकी उम्र 1 साल हो, दुम्बा है, भेड़ है तो उसकी उम्र अगर 6 साल 6 महीने भी है लेकिन दिखने में जो मालूम होता है कि जैसा कि 1 साल का है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी जायज है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसे जानवर ज़िबा करो खूबसूरत भी हो और उनका गोश्त मज़ेदार, गोश्त भी लजीज हो और वो खूबसूरत भी हो, तो ऐसे जानवर ज़िबा करो। और जिन जानवर के पुष्ट पर जितने बाल होते हैं, तो जो कुर्बानी करने वाला कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह पाक वो जानवर के वजूद पर बालों के बदल उसे नेकियां अता फरमाते हैं, अजर अता फरमाते हैं, सवाब अता फरमाते हैं। तो ये मुनाफे हैं, ये फायदे हैं, उखरवी फायदे, ये शदू मुनाफे आलम जो रब ने जिक्र फरमाया कि ये जानवरों से ज़िबा करने से दुनिया भी फायदा कि तुम गोश्त भी खा रहे हो, उखरवी फायदा कि तुम्हें अजर भी मिल रहा है, सवाब भी मिल रहा है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं अल्लाह के रास्ते में हज करने के और अल्लाह के नाम पर जाकर ज़िबा करने के, तो बहुत सारे फायदे। फिर फरमाया फकुलू मिन्हा, जब तुमने जानवर ज़िबा कर दिया तो खुद भी इससे खा सकते हो। और फिर फरमाया वअतइमुल बाइसल फकीर, और तुम फकीर परेशान हाल फकीर को भी खिला सकते हो, जो तंगदस्त है, फकीर है, जो साल में बामुश्किल चंद ही मरतबा गोश्त खाना उसे नसीब होता है, तो ऐसे लोगों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ। कितने ये अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है कि आप खुद भी खा रहे हैं और औरों को भी खिलाने का हुक्म, और दुनिया आपकी भूख भी मिट रही है और आपके आखिरत में दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, आपकी भूख भी खत्म हो रही है और आखिरत में दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं। मेरे रब ने कितना बड़ा ये इनाम फरमाया, कितना बड़ा ये करम फरमाया। तो ये इबादत है, तो अल्लाह पाक ने इंसान को इतनी मुशक्कत में नहीं डाला कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि दीन के तकाज़ों पर अमल करते हुए वो मर ही जाए। अल्लाह पाक ने इतनी मुशक्कत में नहीं डाला, हर इंसान को मेरे रब ने उतना उसे मुकल्लफ बनाया जितना कि उसका वजूद उन नेकियों को, उन फराइज को अदा करने में उसके वजूद के लिए मुश्किल ना हो, नामुमकिन ना हो। अल्लाह पाक ने इतना आसान फरमाया दीन इस्लाम को, लेकिन फिर भी अगर हम दीन इस्लाम के तकाज़ों पर जिंदगी ना गुजारे तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है, हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। हम चाहे दुनिया में कितने करोड़पति हों, खरबपति हों, लेकिन नमाज़ें हमारी जिंदगी में नहीं है, रोज़े हमारी जिंदगी में नहीं है। अल्लाह से जुस्तजू, अल्लाह को, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से कुर्ब, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक लोगों से मोहब्बतें, मस्जिदों के मसाजिद के आबादियाँ, उलमा से मोहब्बतें, मदारिस से मोहब्बतें आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपके पास चाहे कितनी दौलत है कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं? अब आप कहोगे जी क्यों फायदा नहीं, कैसे फायदा नहीं? आज आप मर गए, करोड़ों आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपके साथ कब्र में जाएगी। आज आपकी रूह निकल जाए तो करोड़ों आपकी गाड़ियां हैं, तो क्या वो गाड़ियां कब्र में जाएगी? हिसाब होगा, किताब होगी, उनके नकीर होंगे, सवाल होगा, आप जवाबदेह होंगे और अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी। तो फिर तो ये पता चलेगा जब तेरा रब तुझसे कहेगा कि दुनिया में जो तुमने 60 साल 70 साल 100 साल जिंदगी गुजारी, इकरा किताब कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, और अपनी इस किताब जो तूने दुनिया में किया, सफेद किया, सियाह किया, अब पढ़ इस किताब को। तो उस हिसाब के लिए दुनिया में तैयारी, तो दुनिया में तैयारी जो कर रहा है वो है अक्लमंद, उसे कहेंगे आप अक्लमंद, वो बेवकूफ नहीं है। अब आप उलमा को बेवकूफ है, हुफ़ाज़ को बेवकूफ है, मदारिस वालों को कहीं बेवकूफ है, मसाजिद वालों को कहीं बेवकूफ है, कुरान पढ़ने वालों को कहीं बेवकूफ है। हर वक्त चटाइयों पर बैठे रहते हैं, मस्जिद में बैठे रहते हैं, सिवाय अल्लाह अल्लाह करने का कोई काम धंधा ही नहीं है इनको, वो बेवकूफ नहीं है, बहुत अक्लमंद है। तुम्हें अक्लमंदी का पता चलेगा मरने के बाद, अक्लमंदी का पता चलेगा मरने के बाद, जब अल्लाह आखिरत के पर्दे तेरी आंखों से उठा देंगे और आखिरत का दूसरा जहां तेरी नजरों के सामने होगा, फरिश्ते तेरे सामने होंगे, इज़राइल तेरे सामने होगा, उस वक्त तुझे पता चलेगा कौन अक्लमंद था, कौन बेवकूफ, उस वक्त पता चलेगा। तो जिंदगी दी है मुख्तसर
اللہ کو نہ پا سکے تو تم نے کیا پایا؟ اللہ کو نہ پا سکے تو تم نے کیا پایا؟ آخرت کو نہ سنوار سکے تو تم نے کیا اچھا کیا؟ کیا اچھا کیا؟ تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اپنی موت کی تیاری کرے, اپنے آخرت کی فکر کرے, اللہ سے یا تعلق رکھے, اللہ سے دوستی رکھے. وہی وفادار, وہی قدردان. تم قدردان نہیں ہو, تمہیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا. تمہاری عادت تو یہ ہے کہ جو جس کی قدر کرنی چاہیے کہ تم نے اس کی قدر ہی نہ کی. کھاتے اس کے ہو, پیتے اس کے ہو, جو وجود اس کا ہے, آنکھیں اس کی ہیں, ہاتھ اس کے ہیں, کان اس کے ہیں, زبان اس کی دی ہوئی, یہ گھر بار دیا ہوا اس کا, یہ زمینیں دی ہوئی اس کی, تجارت دی ہوئی اس کی, یہ گاڑیاں دی ہوئی اس کی. تم نے اس کی کیا قدر کی؟ یہ صحت دی ہوئی اس کی, تم نے اس کی کیا قدر کی؟ میرا رب گلا کر رہا ہے, ما قدر اللہ, تم نے قدر ہی نہیں کی. جس طرح کی قدر کرنی چاہیے کہ اس رب کی, تم قدردان ہوتے تو تم قیامت تمہاری مسجدیں ویران ہوتی. تم قدردان ہوتے تو کیا تم علماء پر پابندیاں لگاتے؟ تم قدردان ہوتے تو کیا تمہارے دلوں میں علماء سے محبتیں ہوتی, مدارس سے نفرتیں ہوتی, مدارس سے نفرتیں ہوتی؟ اگر تم قدردان ہوتے, معلوم ہوا اگر تیرے دل میں علماء سے محبت نہیں, علماء سے محبت نہیں, مساجد سے محبت نہیں, مدارس سے محبت نہیں, بیت اللہ سے محبت نہیں, پھر تم آپ اللہ کے نعمتوں کی قدردان نہیں بلکہ ناقدری کرنے والے ہو. ناقدری کرنے والے ہو تو عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے. اور والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله, کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے اور تمنا رکھے اللہ سے میرا رب تو مجھے معاف کر دے گا, میرا رب تو مجھے جنت میں داخل کر دے گا. ایک طرف تو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے اور دوسری طرف تو اللہ سے امیدیں بھی رکھ رہا ہے. ایک طرف اللہ کی احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, فسق کر رہا ہے, فجور کر رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں کر رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, حرام خوری کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں کر رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے, لڑائی جھگڑے کر رہا ہے, اور دوسری طرف تو اللہ سے امیدیں بھی رکھ رہا ہے. یہ تو بیوقوف ہے, تو کمزور ہے, تو عقل مند نہیں ہے. لہذا نفس کی غلامی میں نہ آ, رحمان کی غلامی میں آ. وہ بول جو رحمان کے ہے, وہ سن جو رحمان کے ہے, وہ بول جو رحمان نے فرمایا, وہ زندگی گزار اس طرح زندگی گزار جس طرح رحمان نے فرمایا. اس سے ہٹ کر زندگی نہ گزار. اگر اس سے ہٹ کر گزارے گا تو عقل مند نہیں, تو بیوقوف ہے. تو عقل مند یہ ہے کہ ہر انسان اپنے